تفسیر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے خواتین و حضرات، اس کو کہتے ہیں اعادہ بوجہ بعد عہد۔ سمجھنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن پر کلام کریں گے تو وہاں قرآن کی اصطلاحات بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیں گے۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیں، اعادہ بعد عہد یہ کہتے ہیں کہ دوران خطاب جب گفتگو کسی بھی وجہ سے زیر بحث موضوع سے دور ہو جائے، متصل اور مربوط نہ رہے، جبکہ اس مضمون پر مزید روشنی ڈالنا بھی مطلوب اور مقصود ہو، تو ایسے میں اس مضمون کو دوبارہ ذکر کرتے ہوئے اور اس کے سرے کو سابقہ مضمون سے جوڑتے ہوئے گفتگو کو مزید واضح اور نتیجہ خیز بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اعادہ بوجہ بعد عہد، یعنی چونکہ کلام یعنی اعادہ بوجہ بعد عہد کسے کہتے ہیں؟ دوران خطاب کسی بھی وجہ سے، دوران خطاب جب گفتگو کسی بھی وجہ سے زیر بحث موضوع سے دور ہو جائے، جبکہ اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنا بھی مقصود ہو، تو دوبارہ اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس کو مزید نتیجہ خیز بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اعادہ بعد عہد۔ قرآن اس اسلوب سے بھی مالا مال ہے، جس طرح قرآن کریم ادخال الہی کے اسلوب سے بھی مالا مال ہے۔ تو یہاں یہ اس اسلوب سے بھی کام لیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں قرآن کی کسی اور مقام سے آپ کو مثال دے دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کوئی اسلوب، یہ کوئی بات گھڑی ہوئی نہیں ہے تفسیر کی، بلکہ یہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی ایک اہم ترین اصطلاح ہے۔ چلتے ہیں ہم سورہ کہف کی طرف۔ سورہ کہف کی دیکھیں ابتدائی بالکل آیات ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں کوئی کجی کمی نہیں، بہترین کتاب، قیما لینذر بأسا شدیدا۔ کیوں اتاری؟ تاکہ آپ خلق خدا کو خدائی گرفت سے ڈرائیں، اور ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور اہل ایمان و عمل کو بشارت دیں اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ تاکہ خلق خدا کو آپ ڈرائیں اور اہل ایمان و عمل کو خدائی بشارت دیں۔ اب چونکہ خلق خدا میں سے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرانا مقصود تھا، ان پر شدید تنقید کرنا مقصود تھا، اور ان لوگوں کے پیدا کردہ اعتراضات، سوالات اور شبہات کا جواب دینا مقصود تھا، جنہوں نے خدائی اختیارات میں خدا ہی کی مخلوق کو شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور خدا کے لیے انہوں نے اولاد طے کر رکھے تھے، خدا کے لیے انہوں نے نائب بنا رکھے تھے۔ اسپیشلی ان لوگوں پر تنقید کرنا تھی، ان کے سوالات کے جوابات دینا تھے، ان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا تھا خصوصیت سے، جبکہ زیر بحث موضوع تھوڑا سا دور ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیں ذرا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا۔ اللہ نے یہ کتاب کیوں اتاری؟ تاکہ اللہ کے نبی خلق خدا کو ڈرائیں، لینذر، خلق خدا کو ڈرائیں۔ ٹھیک ہے، آگے پھر بشارت بھی ہے کہ بشارت دیں اہل ایمان کو، اہل ایمان و عمل کو اجر حسن کی، اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، درمیان میں کم و بیش 2 آیتوں کا فاصلہ آ گیا، لیکن اس صورت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرانا ہے جنہوں نے خدائی اختیارات میں خدا کی مخلوق کو شریک ٹھہرا رکھا ہے اور خدا کے بیٹے بنا رکھے ہیں، خدا کے نائب بنا رکھے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرانا اسپیشلی مقصود ہے، لیکن درمیان میں فاصلہ کس کا آ گیا؟ اہل ایمان کو جو بشارت دی گئی، اور اس کے اندر جو ان کو کہا گیا کہ وہاں جو بشارت ہوگی وہ کوئی عارضی بشارت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی بشارت ہے، یہ درمیان میں فاصلہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب فاصلہ آ گیا تو اس فاصلے کو اس فاصلے کی وجہ سے، یہ جو درمیان میں فاصلہ آ گیا، تو اب اس فاصلے کی وجہ سے مضمون کو دوبارہ اسی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔
اب یہاں اگر میں علمی زبان میں بات کروں تو یہ دیکھیں وَيُنذِرَ واو عطف، یہ لِيُنذِرَ کے يُنذِرَ پر اس کو معطوف کیا گیا، اس کا عطف ڈالا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ درمیان میں 2 آیتوں کا فاصلہ آ گیا تھا، اور جو زیر بحث مضمون تھا کہ خدائی گرفت سے ڈرانا مقصود ہے، اور جو خدائی گرفت سے ڈرانا مقصود ہے، یہ زیر بحث موضوع کی مزید وضاحت مطلوب تھی کہ خصوصیت سے ان کو ڈرانا ہے جو خدا کے اختیارات میں خدا کی مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ تو دوبارہ سے سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے اور ینذر کا عطف لیندر کے ینذر پر ڈالتے ہوئے دوبارہ کلام کو ایک کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ درمیان میں بشارتوں کا فاصلہ آ گیا تھا، کم و بیش 2 آیتوں کا فاصلہ آیا ہوا تھا، اس فاصلے کو سمیٹتے ہوئے اور کلام کے سرے کو اوپر ڈراوے سے جوڑتے ہوئے، کیونکہ ڈراوا آگے ذکر ہے خصوصیت اسپیشلی ڈراوا، تو اسپیشلی ڈراوا کو جو عمومی ڈراوا ہے پوری خلق خدا کے لیے جس میں اہل ایمان بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، تو خصوصی ڈراوے کو عمومی ڈراوے سے جوڑتے ہوئے بات کو جوڑ دیا گیا، اور پھر اسپیشلی ان لوگوں پر کلام کیا گیا جو خدائی اختیارات میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں، پھر انہی کے اعتراضات ذکر کیے گئے، پھر انہی کے شبہات ذکر کیے گئے، پھر ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے، شکوک شبہات کے جوابات دیے گئے۔ تو یہ جو دوبارہ ذکر کیا گیا نا وَيُنذِرَ، یہ اعادہ بوجہ بعد عہد ہے، یعنی مضمون کا اعادہ کیا گیا، کیونکہ مضمون جو اوپر زیر بحث مضمون تھا اس سے دور ہو چکا تھا، تو عطف ڈال کے اس کو دوبارہ، اگر ہم عوامی زبان میں کہ کلام کا سرہ تلاش کر کے اوپر کے مضمون سے جوڑ کے مضمون کی مزید وضاحت کر دی گئی اور اس کو نتیجہ خیز بنا دیا گیا۔ یہ ایک مثال آپ کو میں نے سورہ کہف سے دی۔ اب یہی مثال ہم سورہ قیامہ پر فٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا۔ سورہ قیامہ کو دیکھ لیں، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، انکار آخرت، پھر انکار آخرت کی وجوہات۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہیں، اللہ کے نبی ہونٹوں کو حرکت دینے، اسی ذکر کو، اسی وحی کو، اسی واقعے کو یاد کرنے کے لیے، اسی وحی کو یاد کرنے کے لیے، تو آپ کو روک دیا گیا، آپ نے اپنی زبان مبارک نہیں ہلانی، تسلی بھی دے دی گئی، آپ کے سینے میں جمع رکھنا، آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا، مضامین کو بیان کروانا ہمارا کام ہے۔ یہ جب یہ تسلی دی گئی جو ادخال الہی کی صورت میں ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کر چکا ہوں، تو اس تسلی دینے کی وجہ سے جو قیامت کا مضمون تھا وہ دور ہو گیا نا، مضمون ٹوٹ گیا۔ اس تسلی دینے کی وجہ سے جو قیامت کا ذکر تھا وہ دور ہو گیا، 4 آیات دور ہو گیا۔ جب 4 آیات دور ہو گیا تو 4 آیات کے بعد دوبارہ قیامت کا ذکر شروع کر کے 4 آیات پہلے والے مضمون سے جوڑ دیا گیا۔ تو یہ جو کلا بل تحبون العاجلہ ہے، یہ اعادہ بوجہ بعد عہد ہے، کہ یہ کلا بل تحبون العاجلہ اصل مضمون جو سورت کا ہے وہ چونکہ ادخال الہی کی وجہ سے دور ہو چکا تھا، تو لہٰذا دوبارہ سیرہ ملا کے قیامت کا ذکر ہی کر دیا گیا۔ اب یہ جو دوری آئی تھی کیوں آئی تھی، مضمون دور کیوں ہوا تھا؟ سورہ کہف میں جو مضمون دور ہوا تھا آپ دیکھ لیں، جہاں میں نے ابھی بیان کیا ہے، وہاں سورہ کہف میں ڈراوا تھا، ایک عمومی ڈراوا تھا جو ساری خلق خدا کے لیے، جس میں اہل ایمان بھی ہیں اور اہل کفر بھی ہیں، لیکن ایک خصوصی ڈراوا تھا اہل کفر کے لیے۔ تو خصوصی ڈراوے کو عمومی ڈراوے سے جوڑ کے پھر خصوصی ڈراوے کی ڈیٹیل بیان کر دی گئی۔ تو درمیان میں جو فاصلہ آ گیا تھا زیر بحث مضمون میں، جو فاصلہ آیا تھا وہ فاصلہ کس کا تھا؟ اہل ایمان کو جو بشارت دی گئی تھی، اس بشارت کی وجہ سے فاصلہ آ گیا تھا، تو اس لیے عطف ڈال کے وہاں دوبارہ بات کر دی گئی۔ یہاں جو فاصلہ آیا وہ ادخال الہی کی وجہ سے آیا ہے۔ ادخال الہی چونکہ 4 آیات پر مشتمل ہے، وہ فاصلہ آ گیا، تو ادخال الہی سے پہلے بھی قیامت کا ذکر، تو ادخال الہی کے بعد بھی کلا بل تحبون العاجلہ سے کیا کہتے ہیں، اسی مضمون کو جوڑ دیا گیا جو ادخال الہی سے پہلے تھا۔ ادخال الہی سے پہلے قیامت کا ذکر تھا، تو ادخال الہی کے بعد بھی قیامت کا ذکر کر کے مضمون کو جوڑا گیا۔ اور مضمون کے جوڑنے کے وہی 2 طریقے ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، ایک لفظ بھی وہی کلا، اور دوسرا مضمون بھی وہی۔ مضمون کیا کہ یہاں قیامت کے انکار کی
مدر کاز بیان کر دی گئی کہ قیامت کا انکار دراصل تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں دنیا سے اندھی محبت ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو یہ بات ملتی جلتی نظر آ رہی ہوگی لیکن الگ الگ ہے. اعادہ بوجہ بعد عہد صرف ادخال الہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے سورہ کہف میں جو میں نے مثال دی اعادہ بوجہ بعد عہد، وہ اہل ایمان کو جو خوشخبری دی اس وجہ سے زیر بحث مضمون دور ہو گیا تھا، اور یہاں جو زیر بحث مضمون دور ہوا ہے سورہ قیامہ میں وہ ادخال الہی کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمال کی سورہ قیامہ ہے، یہاں ادخال الہی اور اعادہ بوجہ بعد عہد بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کی ان دو علمی اصطلاحات کی روشنی میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان آیات کا جن کے بارے میں زندیقین اور مرتدین کہتے ہیں کہ یہ آیات مس فٹ ہیں، ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آیات کا یہی سب سے مناسب ترین اور موزوں ترین مقام ہے. ٹھیک ہے جی.